اچھا بیان کرو تب ہم یقین کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیونکہ رات میں تھا اور اس طرف دھیان بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ سے اس طرح کے سوال بھی ہوں گے، اس لیے کوئی نقشہ یاد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا مدد، اس کی حکمت اور اپنے رسول سے محبت دیکھیے کہ اسی ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو لا کے کھڑا کر دیا اللہ نے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بیان کیا بیت المقدس کا کہ کفار جو ہے لاجواب ہو گئے۔ یہ اس طرح سے سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا پورا ہوا۔ اب اس سے متعلق آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو معراج سے متعلق وہ کر لیں انشاءاللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اندر بہنوں کی طرف سے بھی کوئی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ معراج سے متعلق ہے کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں ہے۔ معراج کے لیے تشریف لے رہے ہیں تو آپ جب جا رہے تھے تو لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کیا لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ رات کا وقت تھا، تمام زمانہ سو رہا اس ٹائم، اور پھر ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم اٹھا کے لے جائے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت علی کی سسٹر کے یہاں اس ٹائم قیام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے پہلے مسجد الحرام لائے جبریل علیہ السلام، اور وہاں قلب مبارک دھو کے اس کے بعد پھر آگے سفر شروع ہوا۔ جی نماز فرض ہونے سے پہلے نماز اس سے پہلے کیا سمجھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو معراج میں نماز فرض ہوئی ہے اس سے پہلے کیا نمازیں فرض تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں میں بات ملتی ہے کہ معراج سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 نمازیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت صبح کو اور 2 رکعت شام کو، اور ایک تہجد کی نماز، کیونکہ سورہ مدثر سورہ مزمل نازل ہو چکی تھی، اس میں رات کی نمازوں کا اللہ نے حکم دیا تھا، تہجد کی نماز کا جو فرض تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب معراج میں 5 نمازیں ملی تو تہجد کی نماز تو اسی طرح فرض ہے، باقی 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ صبح رات کی نماز تھی، اس کی جگہ 5 نمازیں الگ الگ وقتوں میں طے کر ان کا سوال یہ ہے کہ وقت بھی کیا اللہ کی طرف سے طے ہے؟ بالکل تمام نمازوں کا وقت بھی اللہ کی طرف سے طے ہے اور تعداد بھی اللہ کی طرف سے طے ہے۔ قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ نماز جو فرض کی گئی اپنے اپنے مقررہ وقتوں پر، وقت اس لیے اللہ کی طرف سے طے ہو گیا کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، تعداد بھی اللہ کی طرف سے طے ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتائی ہے اور وقت بھی بتائے ہیں۔ اور قرآن کی وہ آیت جو میں آپ کو بارہا پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بات کی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت دی جاتی ہے وہ اللہ، تو یہ سب اللہ کی طرف سے۔ سعودیہ وغیرہ میں اور دوسرے غیر ممالک میں ایسا پایا کہ لوگ فرض نماز کے علاوہ سنت و نوافل ادا نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک میں لوگ فرض ادا کر دیتے ہیں، باقی سنت نوافل ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ان کا توحید پہ بہت زیادہ زور ہے اور سنتوں پہ ان کا زور کم ہے، حالانکہ یہ ان کی کوتاہی ہے، اسے حق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو چیز قرآن میں ایک آیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دیں جو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سنتیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے ہمیں سنتیں پڑھنی ہی چاہیے۔ فرض وہ لوگ پڑھتے ہیں، خدائی کرتے ہیں اس معاملے میں۔ مسجد کے علاوہ گھر میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بات یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو یہ بدگمانی کرنا کہ وہ گھر جا کے نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ اپنے آپ میں گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ مسجدوں میں فرض ادا کرتے ہوں اور گھروں میں جا کے سنتیں پڑھتے ہوں، اور اگر نہیں پڑھتے تو وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ویسے بھی اسلام میں 5 چیزیں ہیں، 1 نمبر پہ فرض ہے، اگر وہ ادا نہ کیے تو گناہ ہے۔ 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب ہے، اس کو اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، یہ اس کا بدل ہو۔ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی اب مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے، تو کیا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بدل ہو، اللہ کی حیا، اللہ کے رسول کی حیا اور شرم اس کا بدل ہو۔ 5 نمازیں 5 نمازوں میں 50 کا ثواب۔ نہیں، اس کا بدل نہیں ہوگا، اللہ کی سنت ہے،
یہ وہ اس نے دنیا میں اللہ کا احسان اور اللہ کا احسان اور سنت ہے کہ دنیا میں 1 کا 10 کو دیتا ہے اجر، اور آخرت میں 1 کا 700 اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ ابھی ان کا سوال ہی نہیں پورا ہوتا، آپ یہ تو بول گئے، میں بھی بھول گیا۔ خیر وہ 5 چیزیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اسلام میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو فرض ہے وہ تو اگر چھوڑیں گے تو آپ گناہ ہے۔ ایک مستحب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ بھی کرنا چاہیے میرے نزدیک، میرے علم کے نزدیک وہ بھی چھوڑنا گناہ ہے۔ اس کے بعد مباح ہے کہ آپ چاہے کریں چاہے نہ کریں، وہ سنت ہے جن کا حکم نہیں دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مکروہ ہے، کراہیت آنی چاہیے جو کام کرنے پہ وہ مکروہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حرام ہے جنہیں کرنا گناہ ہے۔ تو اس طرح سے اصطلاحات ہے۔ فرض چھوڑنے پہ ہر حال میں گناہ گار ہوگا۔ تو جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اگر وہ فرض نمازیں ہی پڑھتے ہیں تو کم سے کم نماز چھوڑنے ہی گناہ سے بچ جائیں۔ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، ان لوگوں کا ٹائم کم ہو فرض پڑھ دیتے ہو، ان میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی نہ کریں، ان کے اس عمل کو سمجھیں اور خوش گمانی یہ رکھیں کہ انشاءاللہ وہ پھر جا کے پڑھتے ہوں۔ آپ کے سوال کا ہو گیا جواب، اور کلیئر ہے کوئی بات ابھی آپ نے جو فرمایا تھا کہ معراج کا سفر وہ حضور پاک کی نبوت کے 11ویں سال میں بھی۔ اب جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سلسلے وار اس طرح ہیں۔ تو کیا توحید حضور پاک کی نبوت کے منصب سے سرفراز ہونے کے بعد شروع کر دی گئی کہ اللہ ایک ہے، محمد کا رسول ہے؟ تو کیا نماز کا حکم، معراج کے حکم جو 11ویں سال میں آیا نبوت کے، اس سے پہلے نماز صرف حضور پاک اپنے پڑھتے تھے، عوام میں سے نماز کا پڑھتے تھے؟ اب یہ سلسلہ اس کا نماز، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو کیا زکوٰۃ اور روزہ اس کے احکامات 11ویں سال کے بعد ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ توحید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ شروع ہوئی، غار ہیرا میں جو پہلی وحی آئی ہے وہاں پہ نبوت شروع ہوتی ہے، اور توحید کا سب سے پہلا ایمان لانے والی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، اللہ پہ بھی اور اپنے آپ پہ بھی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ، یہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ باقی احکامات کیا 11ویں سال کے بعد شروع ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھا دی تھی نبوت کے بعد ہی، اور حضرت علی، حضرت زید وغیرہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن فرض نہیں تھی امت پہ۔ احکام جو فرض ہوئے ہیں وہ اللہ نے حکمت دھیرے دھیرے جب جس طرح ایمان پکے ہوتے گئے اور اللہ اور اس کے رسول کو یقین ہوتا گیا اب یہ کوتاہی نہیں کریں گے، صحابہ کرام پکے ہوتے جا رہے ہیں ایمان میں اور خوش دلی کے ساتھ احکام جو ہیں وہ بجا لائیں گے، اس طرح سے فرض کیے گئے۔ اس کے بعد نماز دی گئی، اس کے بعد روزے دیے گئے، پھر حج اور زکوٰۃ دی گئی، پیسے جب آنے لگے لوگوں کے پاس اس حساب سے۔ تو اس لیے جس طرح سے دین کے احکامات آتے رہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کا 2/3 حصہ تو مکے میں آ چکا تھا، لیکن جو احکامات تھے وہ مدینہ منورہ میں اترے ہیں، 1/3 حصہ اترا ہے مدینہ میں، سب احکامات سے متعلق ہیں۔ باقی سب شروع میں جنت دوزخ کے معاملے، لوگوں کو اجر کے معاملے، سزاؤں کے معاملے، وہ سب مکے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اتار دیے۔ 2/3 حصہ قرآن کا مکے میں اتر چکا تھا۔ آپ 29 اور 30 اور 12 جو پڑھو گے وہ سب مکی قرآن ہے، اس کو تمام قیامت کے مناظر اور جنت دوزخ کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ پہلے صحابہ کرام کے ایمان پختہ ہو جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتا رہے ہیں اسی طرح سے دوزخ ہے، اسی طرح سے جنت ہے، اسی طرح سے سزا ہے، اسی طرح سے جزا ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں احکامات دیے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ ان احکامات کو اگر چھوڑو گے تو سزا ہے، کرو گے تو جزا ہے۔ جی جیسے کہ یہ احکام جو ہیں سب وہی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے دی، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نماز کے متعلق آپ قرآن کے درس کے بعد کم سے کم 5 منٹ سب لوگوں کو سمجھائیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، صحیح کیسے پڑھیں۔ اچھا، نماز کا طریقہ طریقہ نماز کا تو انشاءاللہ کسی پروگرام میں پورا 5 منٹ، ہاں 5 منٹ سے نماز کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی پروگرام میں 5 منٹ 10 منٹ کسی بھی اس کے ہمارے پاس یہ امام صاحب ہیں، مسجد کے امام ہیں اور سنت کے طریقے سے نماز پڑھاتے اور پڑھتے ہیں، انہی سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو دعوت دی ہوگی
जब भी आप लोगों का मूड होगा इंशाल्लाह 5-10 मिनट पूरा तरीका समझवा देंगे जो सुन्नत तरीका था हुजूर। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये आदानी करा दी, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि ये सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाते हैं। भाई इख्तलाफ अपने घरों में रखें, लेकिन जो सुन्नत तरीका है वो आप सीख लेना, उसके बाद जो आपका दिल चाहे वो करें। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में कोशिश करूँगा कि इमाम साहब से आपको तमाम हदीसों से, सही हदीसों से जो साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत नमाजों में, वो आपके सामने पेश करेंगे। ये एक चीज़ आम है कि रमज़ शरीफ 98% लोग पढ़े नहीं रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिसने रमज़ शरीफ नहीं पढ़ी थी नमाजी नहीं। हाँ, उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा उसके बाद। और किसी का सवाल हो? हाँ जी। इसमें मेराज के ऊपर 99% जो साइंटिस्ट हैं जैसे डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी कहता है बिल्कुल क्लियर इस्लामी का एक बहुत बड़ा पार्ट है इस्लाम के अंदर। इसको साइंटिफिक मतलब साइंस के तरीके से किस तरीके से साबित करना चाहिए? इनका सवाल ये है कि साइंसदान महराज को अगर नहीं मानते, पब्लिक में इंतजार लाते हैं ये कह के कि ये किरण है इस्लाम का, मतलब रखना है, इसे साइंस से किस तरह साबित करते हैं? वो पहले साइंसदान होंगे, आज के साइंसदान ये बात कह ही नहीं सकते। अब आप इतना आसान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महराज को समझाना, आप भी खुद आम लोग हैं, हम लोग, हमारी खुद 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आज आप ये देखो कि नासा में बैठ के कितने बड़े बड़े सैटेलाइट के जरिए से मिसाइल और वो छोड़े जाते हैं खला में। एक छोटे से कमरे में बैठ के छोटे से रिमोट से उन तमाम मिसाइल को और तमाम जो भी चीजें खला में भेजी जाती हैं उन्हें एक साइंटिस्ट कंट्रोल करता रहता है, या 2 या 4, एक कंप्यूटर के जरिए, एक कंट्रोल वो जो रिमोट होता है उसके जरिए से। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कंप्यूटर है उसके हाथ में जो रिमोट कंट्रोलर है, वो क्या महराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्राक को और उनकी सवारी को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा? इतना आसान हो गया इस टाइम साइंस से समझना। जब ये इतने कमजोर लोग जिनकी जिंदगी 60-70 साल 80 साल और इल्म महदूद, पहले आसमान तक जिनकी पहुंच ना हो, वो लोग नासा में बैठ के इतने बड़े बड़े तैयारे वहां भेज के तमाम तहकीक करते हैं एक रिमोट के जरिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक के जरिए अल्लाह के अपने कंट्रोल से, अपने रिमोट से सारी सैर नहीं करा सकता। ये तो जो कहे वही गुनाहगार है मेरे नजर। मेराज के मामले में किसी शक व शुबा की गुंजाइश अल्लाह ने छोड़ी नहीं। इस सदी में आते आते हमारे ऊपर ये बात साबित कर दी कि मेराज हक थी। इनका सवाल यह है कि कुरान जब उतरा है और जो हमारे हाथ में जिस तरतीब के साथ मौजूद है उसकी तरतीब किस तरह से तय हुई? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आयतें सूरतें उतरती जाती थी, सहाबा किराम को हुक्म देते जाते थे कि ये आयतें फला जगह रखो, ये सूरत फला जगह रखो, और इस तरह से उस तरतीब के साथ ही कुरान इकट्ठा किया गया और बिल्कुल उसी तरतीब के साथ हमें मिला। और वो आयत फिर यही अप्लाई होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, तुम तक जो बात हो जाते हैं वो अल्लाह के हुक्म है। ये पूरी तरतीब हमें अल्लाह की दी हुई है। और तो कोई सवाल नहीं किया? हाँ जी। मेराज सफर था या सैर? इनका सवाल यह है कि मेराज सफर था या सैर? हमारे लिए सफर और अल्लाह उसके रसूल के लिए सैर। अल्लाह की तबीयत चाहिए कि अपने फर्श पे अपने महबूब को बुलाया, उसकी सैर कराए, सैर ही थी। क्योंकि बुर्राक जैसी सवारी, जिब्राइल जैसे पहरेदार साथ हो, सैर। यही टाइम देख रहे। और किसी बताओ, किसी ने? हाँ जी बताओ। सवाल करा करो यार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिलाते, सवाल भी खुद कहते थे लोग। आज राष्ट्र सारा में खाना आया है, इसमें जश्न मेराज नबी के नाम से, इसमें के अंदर शब जश्न मेराज नबी मनाया। हाँ, तो इसके बारे में शरीय हैसियत क्या? ये तो आप बताओ रे, मुझसे पूछे। इमाम हो गया, आप मेरे से पूछे, आप हर जरूरत की चलिए।
اصل میں ایک بات بتاتا ہوں آج آپ کو. چلو اچھا کرا آپ نے سوال کر لیا. میں ان کا سوال یہ ہے وہی کہ جشن معراج النبی منانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے حساب سے جائز ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت کہہ دینا ٹھیک نہیں ہے. اگر ہاں ہم اسے اپنے ایمان کا حصہ مانیں کہ جشن معراج النبی بنا منائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, تب تو یہ بدعت ہے. اور اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم اللہ مہیا کر رہا ہے جشن میلاد النبی کے ذریعے ہم لوگوں کو کچھ تنبیہ, کچھ اللہ کے احکام, کچھ اللہ کے رسول کی باتیں پہنچا سکیں, جیسے آج ہم نے کیا معراج النبی کے نام سے ہم نے پروگرام کیا, تو یہ ایک حکمت کا تقاضا ہے, نہ کہ ایک بدعت کہ ہم کس نام سے اس عنوان سے لوگوں کو اکٹھا کریں اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. تو اس حساب سے جائز ہے. اور اگر اسے ہم ایمان کا حصہ بنا لیں اور اس کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیں, جس طرح سے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں, واقعی بدعت ہے اور گناہ ہے. یہی بالکل معاملہ میلاد النبی کے لیے بھی ہے کہ اگر تو ہم اس نیت سے میلاد النبی کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ ہم اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک, حدیث پاک بیان کریں اور خوشی منائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے, بہت بہتر ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور بے انتہا دشمن, نبوت ملنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کی ایک باندھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو وہ خوشی میں بھاگی بھی آئی ابو لہب کے گھر میں, جیسے ہوتی ہے ابو لہب نے پوچھا کیوں خوش ہو رہی ہے, تو اس نے بتایا کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب کو بھی بہت خوشی ہوئی اور اس نے یہ بات کہی کہ صوبیہ تجھے میں نے آزاد کیا خوشی. اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بری طرح سے دوزخ میں جل رہا ہے, اور اس سے میں نے پوچھا کہ تجھے کسی دن کسی وقت کچھ عذاب میں کمی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف؟ کہنے کہ ہاں, صرف ان 2 انگلیوں سے آگ میری ہٹائی جاتی ہے جن سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی کے مارے اس باندھی کو آزاد کر دیا تھا, اشارہ کیا. تو جب ایک دوزخی کو, ایک جہنمی کو, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پہ باندھی آزاد کرنے پہ ان انگلیوں کے اشارے پہ ان انگلیوں کے عذاب میں کمی کی جا سکتی ہے, تو کیا مومنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منانے میں اجر نہیں ملے گا؟ اس لیے لیکن بات پھر بھی وہی ہے کہ آپ لوگ اسے اپنے دین کا حصہ نہ مانیں, کیونکہ دین مکمل ہو چکا آخری مدعے پہ, اور سورہ مائدہ کی 3 آیت میں مکمل ہو چکا ہے. اس سے آگے جو چیزیں ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے, زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ کسی نے اگر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی, لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, تو اسے خود بھی اس کا فائدہ اجر ملے گا اور لوگوں کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح دین میں اس نے کوئی ایسی بری بات ایجاد کی جس سے لوگوں کا نقصان ہوا, تو اسے خود بھی نقصان ہوا, لوگوں کا جو گناہ ہے وہ بھی سزا ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا محمد. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر, یا اللہ تو رحمت فرما, اے اللہ تو کرم فرما, یا اللہ ہمارے پڑھنے سننے میں اخلاص عطا فرما, یا اللہ ہمیں ریا سے دور فرما, یا اللہ ہمیں جلن سے, حسد سے, بغض سے, آپس کی کینہ سے دور فرما, یا اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرما, یا اللہ ہمیں غیبت سے, جھوٹ سے, وعدہ خلاف سے بچا, یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کے الزام لگانے سے, بدگمانی سے بچا, یا اللہ پاک ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما, دین پہ چلنا آسان فرما, ایمان والی زندگی, ایمان والی موت عطا فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدردی کی محبت عطا فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یا اللہ اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو درست فرما, پکی سچی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما.
نماز میں ہمیں خوشی و خضوع عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب و زیارت نصیب فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کر کے یا اللہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین